بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ صحیح البخاری کتاب الصلاۃ باب 7 الصلاۃ فی الجبۃ الشامیہ، یعنی شامی جبہ میں نماز پڑھنا۔ عنوان باب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے لکھا ہے، اور حسن نے ان کپڑوں کے متعلق فتویٰ دیا ہے جنہیں مجوسی پہنتے ہیں۔ انہوں نے ان میں کوئی حرج نہیں سمجھا، اور معمر کہتے تھے کہ میں نے زہری کو یمن کے وہ کپڑے بھی پہنے دیکھا جو پیشاب سے رنگے ہوئے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نئے کپڑے میں جو کہ دھلا ہوا نہیں تھا نماز پڑھی۔ حدیث نمبر 363۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا۔ آپ نے فرمایا مغیرہ چھاگل لو۔ میں نے وہ لے لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے۔ اتنی دور گئے کہ مجھ سے پوشیدہ ہو گئے۔ آپ نے قضائے حاجت کی، اور آپ شامی جبہ پہنے ہوئے تھے۔ اس کی آستین سے اپنا ہاتھ نکالنے لگے تو وہ تنگ تھی، اس لیے آپ نے اپنے ہاتھ کو اس کے نیچے سے نکالا، اور میں نے آپ پر پانی ڈالا، اور آپ نے اسی طرح وضو کیا جس طرح کے نماز کے لیے کیا کرتے، اور آپ نے موزوں پر مسح کیا، پھر آپ نے نماز پڑھی۔ تشریح۔ آج کل بھی لوگ کوٹ پتلون پہن کر نماز پڑھنا مکروہ سمجھتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بھی شامی جبہ وغیرہ میں نماز پڑھنا مکروہ سمجھا جاتا تھا، باوجہ اس کے کہ یہ رومیوں کا لباس تھا۔ روایت نمبر 363 کا ماحصل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں نماز پڑھی۔ ایسا ہی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ نقل کر کے یہ بتلایا گیا ہے کہ کفار کے ہاتھ سے بنے ہوئے کپڑے پہننا بھی جائز ہے۔ اسلام روح تسامح کی تعلیم دیتا ہے، یعنی نرمی اور درگزر کی تعلیم، نہ تعصب اور تنگ دلی کی، اور اقوام عالم میں تعاون کی بنیاد مضبوط کرتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ از روئے اسلام جسم اور لباس کی طہارت اور ننگ کا حسب استطاعت ڈھانپنا آداب صلاۃ میں سے بطور ایک ضروری ادب کے ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔